علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہی تم ہی لوگ ہو جو جھگڑا کر رہے ہو تم ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، پس کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے قیامت والے دن، یا کون ہوگا ان کا وکیل؟ اور جس شخص نے بھی عمل کیا کوئی چھوٹا برا یا ظلم کیا اپنے آپ پر، پھر وہ معافی مانگے اللہ سے، تو پائے گا اللہ کو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ اور جس شخص نے بھی کمایا کوئی گناہ، پس سوائے اس کے نہیں اس نے وہ کمائی کی اپنے خلاف۔ اور ہے اللہ کامل علم والا، کامل حکمت والا۔ اور جس شخص نے بھی کمائی کوئی خطا یا کوئی بڑا گناہ، پھر تہمت لگا دی اس گناہ کی کسی پاک بے گناہ پر، پس تحقیق اس نے اپنے ذمے لیا بہت بڑا بہتان اور بڑا کھلم کھلا گناہ۔ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمت آپ پر، البتہ ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان کافروں میں سے یہ کہ آپ کو وہ بہکا دیں، اور نہیں بہکا سکتے وہ مگر اپنے ہی آپ کو، اور نہیں نقصان دے سکتے وہ آپ کو کچھ بھی۔ اللہ نے اتارا ہے آپ پر کتاب کو اور حکمت کو، اور آپ کو علم دیا اس چیز کا جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اور ہے اللہ آپ پر بڑا فضل کرنے والا۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 109 سے لے کر کے 113 تک یہ آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی معاشرتی زندگی جو ہم آپس میں اکٹھے رہ کر کے گزارتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات جو ہمیں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی آخرت کی پیشی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ دوستی ہے تب بھی، کسی کے ساتھ دشمنی ہے تب بھی۔ آپ دنیا میں کسی کے ساتھ دوستی نبھاتے ہوئے اس کی جتنی زیادہ فیور کر لیں گے، جتنا اس کی طرفداری کر لیں گے، جتنا جائز و ناجائز میں اس کے کام آ لیں گے، دنیا میں اس کے بڑے آپ معاون مددگار بن جائیں گے، اس کو دنیا کے اندر کسی بھی نقصان سے، گناہ کے وبال سے، غلطی کے وبال سے، اس نے چوری کی تم نے بچا لیا، اس نے جھوٹ بولا تم نے بچا لیا، اس نے فلاں کے ساتھ بگاڑا تم نے بچا لیا، تم اپنی سیاسی فلاں ساکھ کو آگے لا کر کے اس کے کام آتے رہے، لیکن یاد رکھنا ایک دن قیامت کا بھی ہے، اس دن کون اس کے کام آئے گا؟ اس دن تیرے بیٹے کو، تیرے بھائی کو، تیرے عزیز کو، تیرے رشتہ دار کو، تیرے ورکر کو، تیرے نوکر کو، تیرے ووٹر کو، تیرے سپورٹر کو، کوئی بھی ہے جس کو دنیا میں تو بڑا اس پر سایہ بنا رہا، تو اس کے لیے ڈھال بنا رہا، ہر جگہ پر تو اس کے کام آتا رہا اور اس کے جرموں پر پردہ ڈالتا رہا اور اس کو بچاتا رہا سزا سے، پکڑ سے، لیکن ایک قیامت کا دن بھی تو ہے۔ اس دن کون ہوگا اس کی طرف سے جھگڑا کرنے والا؟ اس دن اس کا وکیل کون بنے گا؟ اس دن اس کا سفارشی کون بنے گا؟ اس دن اس کو کون بچائے گا؟ اس بات کو کبھی نہ بھولنا۔ اسی لیے کبھی کسی کی ناجائز طرفداری نہ کرنا، ورنہ قیامت میں اس نے تو سزا بھگتنی ہی بھگتنی ہے، تو بھی اس کے ساتھ برابر میں کھڑا ہوگا، اس لیے کہ تو مجرم کے ناجائز کام والے کی پشت پناہی کرنے والا بن جائے گا۔ تو یہاں فرمایا ہا انتم ہا اولائے، ہاں خبردار یہی تم ہی لوگ ہو جو جھگڑا کرتے ہو تم ان کی طرف سے، یعنی مجرموں کی طرف سے۔
کافروں کی طرف سے، منافقوں کی طرف سے، قصورواروں کی طرف سے تم یہاں دنیا کی زندگی میں جھگڑالو بن جاتے ہو، ان کا دفاع کرنے والے بن جاتے ہو، لیکن یہ بتاؤ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی طرف سے جھگڑا کون کرے گا؟ اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کا وکیل کون ہوگا؟ کون ان کا دفاع کرے گا؟ کون ان کی وکالت کرے گا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اگر اس دن تیرا بیٹا اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اب یہاں تو نے سفارشیں کرا لیں، تو نے ناجائز رشوت دے لی، تو نے بڑے اپنے سیاسی اثر رسوخ کو استعمال کر لیا، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تجھے یہ سمجھ آتی ہے؟ تو فرمایا، اور دوسری بات، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ دنیا خطا کا گھر ہے، یہاں پر ہر بندہ خطا کار ہے۔ الا کلکم خطاؤن، زاد الطالبین میں یہ حدیث لکھی کھڑی ہے، الا کلکم خطاؤن، سن لو کان کھول کے، ہر انسان خطا کار ہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو جتنا بھی کچھ سمجھتا رہے، پورے اللہ کے حق، اللہ کے شریعت کے حق کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ الا کلکم خطاؤن، تم میں سے ہر بندہ خطا کار ہے، ہاں وخیر الخطائین التوابون، بہتر خطا کار وہی ہے جو دنیا میں توبہ کر لے، لہذا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے تب بھی توبہ، چھوٹا گناہ ہو جائے تب بھی توبہ کر لے گا تو رب کا وعدہ ہے یجد اللہ، اللہ کو پائے گا کہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ صرف پچھلا گناہ معاف کرے گا، بلکہ گناہ معاف کر کے اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے گا۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس بندے نے بھی عمل کیا کوئی برا یا ظلم کیا اپنے آپ پر، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم نے ظلم سمجھا ہوا ہے کسی کے 10 روپے چھین لینے کو، ہم نے ظلم سمجھا ہوا ہے کسی کا مرلے پہ قبضہ کر لینے کو، ہم نے ظلم سمجھا ہوا ہے ان چیزوں کو۔ سب سے بڑا ظلم بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کوئی بندہ جو بھی گناہ کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا، مظلوم بھی خود ہے، ظالم بھی خود ہے، اپنے آپ پہ ظلم کرے، مظلوم بھی خود ہے اور ظالم بھی خود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ظالم بننے سے بھی پناہ مانگی ہے اور آپ نے مظلوم بننے سے بھی پناہ مانگی ہے۔ یا اللہ مجھے ظالم بھی نہ بنا اور مجھے کسی ظالم کے حوالے بھی نہ فرما، مظلوم بھی نہ بنا۔ تو انسان ایسا ظالم ہے کہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ فرمایا جس نے بھی کوئی برا عمل کیا یا اپنے آپ پہ ظلم کیا، یعنی کوئی گناہ کا کام کر لیا، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگ لے، استغفار، اللہ سے معافی مانگ لے، تو نتیجہ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا پائے گا۔ اتنا جلدی ماں باپ بھی راضی نہیں ہوتے، اتنا جلدی بہن بھائی بھی راضی نہیں ہوتے، اتنا جلدی ناراض ہوا خامد بھی راضی نہیں ہوتا، اتنا جلدی ناراض ہوئی بیوی بھی راضی نہیں ہوتی، اتنا جلدی ناراض ہوا کوئی یار دوست بھی راضی نہیں ہوتا، جتنا جلدی میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ جتنا جلدی، کسی کو پتہ نہ ہو، بالکل کسی کو پتہ نہ چلے، ایسے مجلس میں بیٹھے بیٹھے ہی دل میں تو اللہ سے بات کر لے، اللہ دل ہی دل میں تیری بات کو سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، اور اس پر نتیجہ مرتب کر کے تجھے دشمنوں کی لسٹ سے نکال کر کے دوستوں کی فہرست میں شمار کر لیتا ہے، تجھے باغیوں کی فہرست اور لسٹ سے نکال کر کے تجھے اطاعت گزار فرما بردار اپنے دوستوں کی لسٹ میں شامل کر لیتا ہے۔ کتنا رحیم رب ہے، کتنا غفور ہے۔ فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے تو اے موسیٰ دے رہا، جس کی وجہ سے پہلے سب کی نہیں سن رہا تھا اب سب کو چھوڑ کے اسی اکیلے کی سن کر کے تجھے دے رہا، تو کیسا رحیم رب ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ اور یاد رکھیں جو بندہ بھی کوئی گناہ کرتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ
इस्मन, जो भी कमाता है कोई गुनाह, फ़इन्नमा यक्सिबहु अला नफ्सिही, अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ करता है, अपने ख़िलाफ़, अपने ऊपर वो गुनाहों का बोझ, गुनाहों का ख़जाना इकट्ठा कर रहा है। और अल्लाह ताला कामिल इल्म वाला है, उससे कोई छुप नहीं सकता, लेकिन उसके जितने हुक्म हैं, जितने उसका निज़ाम है, सारा एक हिकमत के तहत चल रहा है। इसलिए अल्लाह के निज़ाम पर कोई ईमान वाला एतराज़ नहीं करता कि जी इस वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए थी, इस वक्त गर्मी नहीं होनी चाहिए थी, इस वक्त इसको मौत नहीं आनी चाहिए थी, वो जी तू ना मरता मैं मर जाता, तेरा वक्त नहीं था मेरा वक्त था। अच्छा तू ज़्यादा जानता है, अल्लाह को नहीं पता? अल्लाह को नहीं पता कि बेटे पर मौत नहीं आनी थी दादे के होते हुए, बेटे पर मौत नहीं आनी थी बाप के होते हुए, माँ के होते हुए? अल्लाह को नहीं पता? तू ज़्यादा जानता है, तू अल्लाह को बतला रहा है कि इस पर मौत ना आती, मुझ पर आ जाती, इसका वक्त नहीं था मेरा वक्त था। मौत हर एक को अपने वक्त पे आती है, किसी को भी मौत वक्त के बग़ैर नहीं आती। तो फिर ये बातें करना, ये जहालत नहीं तो और क्या है? ये ईमान से महरूमी की निशानी तो और क्या है? तो इसलिए फरमाया जो बंदा भी कोई गुनाह का काम करता है वो अपना ही नुकसान करता है, और अल्लाह कामिल इल्म वाला है और अल्लाह कामिल हिकमतों वाला है। जिसने भी कमाया कोई छोटा गुनाह या कोई बड़ा गुनाह, कोई ज़हरी गुनाह या कोई पोशीदा गुनाह, कोई अल्लाह के हुकूक में से कमी कोताही की या बंदों के हुकूक में कोई कमी कोताही की, तो फरमाया गुनाह तो खुद करता है, सुम्मा यर्मे बिही, फिर उस वक़्त उसको थोप देता है बरीयन, किसी बेगुनाह के ज़िम्मे। गलती आप करता है और ज़िम्मे किसी और के लगा लेता है। वो पुरानी एक मिसाल लिखी थी कि आटा तो आकर के भोलू खा जाता है, बंदर खा जाता है, लेकिन जाते हुए आखिर में मुंह पे मल लेता है बकरी के, जो बंधी हुई होती है। मालिक जब देखता है आटा भी नहीं है और बकरी के मुंह पे लगा, हालांकि बकरी बंधी हुई है, वो उसी की पिटाई शुरू कर देता है। ये नहीं सोचता कि भी ये बकरी अगर आटा खाती, खुल के आती आटा खा, दोबारा बंधी हुई कैसे है? वो बकरी बंधी हुई खड़ी है। बंदर ने आटा खाया और खाने के बाद जाते हुए आटा बकरी के मुंह पे लगा दिया, तो मालिक ने समझा कि शायद यही बकरी रात को मेरा आटा खा गई, वो उसी को सज़ा दे रहा है। तो यही हाल उस बंदे का है जो गुनाह तो खुद करता है वो बंदर बन के, लेकिन ज़िम्मे किसी और के लगा लेता है, उस बेगुनाह की पिटाई करवाता है। तो फरमाया जो बंदा भी ऐसा करता है फ़क़द इह्तमल बुहतानन व इस्मम मुबीना, उसने अब डबल गुनाह कमाया। एक तो खुद अपना जो गुनाह किया वो कोई ना जानता, वो अल्लाह तो जानता है ना, सज़ा तो उसने देनी है। ये दुनिया जज़ा सज़ा का घर तो नहीं है, ये तो दारुल अमल है, दारुल जज़ा तो कब्र से शुरू होगा। तो फरमाया एक तो वो गुनाह, दूसरा जो बेगुनाह के ज़िम्मे लगाया ये बोहतान, इसका गुनाह भी, अपनी गुनाह का गुनाह भी, वबाल भी इसी के ज़िम्मे, और जो दूसरे के ज़िम्मे बोहतान लगाया उसका गुनाह भी इसी के ज़िम्मे। इसलिए जो दो मुँहा है, दो मुँहा जिसको हम मुनाफिक कहें, चुगलखोर कहें, जो इधर की सुन के उधर लगाता है, उधर की सुन के उधर लगाता है, इसको क्यों इतना कहा गया है कि ये मरे हुए अपने भाई का गोश्त खा रहा है, अपने मरे हुए भाई का। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैता, क्या तुम में से कोई इसको पसंद करता है कि भाई का गोश्त खाए, मरे हुए का खाए, इंसान का खाए, कुत्ते दरिंदे का नहीं कहा, इंसान का, मरे हुए का, और अपने भाई का। अन याकुल लहमा अखीहि, वो भी इसलिए कि वो ना करदा गुनाह दूसरे के ज़िम्मे लगाता है। तो इसलिए फरमाया कि जिसने भी बेगुनाह पर अपने गुनाह की तोहमत लगाई, जैसे उन्होंने कहा था गुनाह तो हो गया उनके बंदे से, चोरी तो कर ली बनु उबैरक के बंदे ने, लेकिन ज़िम्मे लगा रहे थे एक यहूदी के, जिसके पास उसने ख़ुद जाके अमानत रखी थी, तो उसने उठाया, अपने ज़िम्मे लिया बोहतान भी और बड़ा खुलम खुला गुनाह भी। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अजीब सी हिदायत दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल इल्म वाला कोई है? बड़े इल्म वाला कोई है?
زیادہ علم والا کوئی ہو سکتا ہے؟ سوچ ہی کوئی نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت کامل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت کامل ہے، کوئی ایک صفت بھی بال کے برابر بھی ناقص نہیں ہے۔ تو حضور کا علم جو ہے، حضور کی صفت یہ بھی کامل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم والی صفت بھی کامل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر وقت حفاظت کا بھی انتظام ہے۔ اللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرتا ہے۔ کوئی بندہ آپ کے بارے میں کوئی برا چاہے برا سوچے تو آپ کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اللہ پاک براہ راست کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر وعدہ ہے۔ ان لوگوں نے جو بنو مبارک کے تھے، جن کے بندے نے چوری کی تھی، وہ سارے اکٹھے ہو کے مگر مچ کے آنسو بہاتے ہوئے، دستار و جبے میں ملبوس ابلیس نما انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمارا بندہ تو بے گناہ ہے، وہ غلطی تو اس کی ہے، سامان تو اس سے برآمد ہوا ہے، لہذا چور بھی وہی ہے۔ ہمت طائفتن، پورے گروہ پوری جماعت نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بارے میں اس بات میں ڈال دیں کہ چور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کو قرار دے دیں اور ہمارا بندے کو بے گناہ سمجھ لیں، اپنا کیا ہوا گناہ اس کے سامنے ڈال کے۔ اب یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے آ کے کوئی بات کر رہا ہے، میں بھی تو تحقیق کروں۔ ان جاء فاسقم بنبأ فتبینوا، کوئی بندہ تمہیں آ کے کسی کے بارے میں کچھ بتائے تو پہلے تحقیق کرو، پہلے اس پر عمل نہ کرو، اس کا رد عمل نہ دو، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کرو۔ خدا کے قرآن کا حکم ہے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں نے تو پکا پروگرام بنا لیا تھا کہ آپ بھی اس بے گناہ کو گناہ گار قرار دے دیں، اور جو اصل گناہ گار ہے آپ اس کو بھی بے گناہ اور پاک قرار دے دیں۔ ان لوگوں کا پروگرام یہ تھا۔ ہمت کا لفظ ہے، بالکل وہ لفظ ہے جو زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ زلیخا نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کے ذمہ اس طرح کی بات لگا دے۔ وَهَمَّ بِهِ لَوْلَا أَرَّى بُرْهَانَ رَبِّ، لیکن آپ بھی وہ ارادہ کر لیتے اگر اللہ کی طرف سے آپ کو دلیل برہان نہ دکھا دیا جاتا اور اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت نہ ہوتی۔ تو اللہ نے جیسے یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی، اللہ آج امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کی بھی حفاظت کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے احکام کا لحاظ رکھیں۔ تو اس لیے فرمایا اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، البتہ پکا ارادہ کر لیا تھا ایک گروہ نے ان کافروں میں سے، أَن يُضِلُّوكَ، یہ کہ آپ کو بھی بہکا دیں، کہ آپ سے بھی غلط فیصلہ کروا لیں۔ لیکن سن لو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہی کرتا ہے، کسی اور کے خلاف اپنے آپ کو ہی گمراہی میں ڈالتا ہے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، آپ کا تو وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت حدیث سنت نازل کی۔ پتہ چلا کہ حدیث مبارکہ سنت مقدسہ یہ بھی منزل من اللہ ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ وہ وحی مطلوب ہے اور یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ کو پہلے حاصل نہیں تھا، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا۔ جو بھی دین کا کام کرنے والا ہو، وارث نبی ہو، سنت مقدسہ کا پابند ہو، تو اللہ تعالیٰ کا برتاؤ اس کے ساتھ بھی وہی مدد نصرت کا ہوتا ہے۔ اللہ اس کو علم لدنی، علم وہبی عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنت والا محبت والا تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔